جب آپ نے پہلے دن سے ہی اپنی بیوی کو مار کٹائی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا تو وہ کیسے آپ کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے؟ مرد کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، تو جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنے اندر زیادہ حوصلہ پیدا کریں، عورتوں کی غلطیوں کو درگزر فرما کے ان کی اصلاح کریں، انشاءاللہ وہ بھی آپ سمجھیں گی۔ بیٹیوں کو ایک شو پیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کبھی اس گھر سے رشتے آ رہے ہیں، کبھی اس طرف سے رشتے آ رہے ہیں، کبھی کہیں سے رشتہ آ رہا ہے۔ وہ بیٹی چائے کی ٹرے لے کے کبھی کسی کہیں جا رہی ہے، کبھی کسی کے سامنے جا رہی ہے، کبھی کسی کے سامنے۔ بیٹی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام شیخ احمد زہیب ہے۔ ہمارے معاشرے میں بہت ساری بری باتیں کی جاتی ہیں، بری سوچیں رکھی جاتی ہیں، بری سوچ والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ تو آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ ایک آدھ بات تو ضرور سمجھ جائیں گے، اور اگر ایک آدھی بات پر ہی آپ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اب وہ باتیں کیا ہیں وہ میں آپ کو ترتیب وائز بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے تو میں خامند اور بیوی کے رشتے کے بارے میں بات کروں گا۔ خامند اور بیوی کا رشتہ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ آئے روز ہمارے یہاں معاشرے میں خامند بیوی کی لڑائیوں کے قصے بھی سنائے جاتے ہیں، اور ویڈیوز دیکھنے کو ملتی ہیں، خبریں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ خامند نے بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا، اور تشدد کا نشانہ کیوں بنتی ہیں عورتیں، مرد کیوں تشدد کا نشانہ بناتے ہیں، اس کی وجوہات میں بیان کر دیتا ہوں کہ اکثر اوقات یار ہمارے گھر میں عورتیں غلطی کر لیتی ہیں، کوئی ان سے مسٹیک ہو جاتی ہے، تو ہم لوگ ہمارے معاشرے کے مرد حضرات ان کو معاف کرنے کی بجائے ان کو مار کٹائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان پر ظلم کرتے ہیں، اور ان کے دل میں اور زیادہ زہر پیدا کرتے ہیں اپنے لیے۔ پھر عورتیں اور زیادہ غلطیاں کرتی ہیں، وہ آپ کے خلاف ہو جاتی ہیں، وہ پھر باہر جا کے غیر مردوں کے ساتھ باتیں چیتیں کرتی ہیں، تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری بیوی وفادار نہیں ہے۔ بھائی جب آپ نے پہلے دن سے ہی اس کے حقوق ادا نہیں کیے، جب آپ نے پہلے دن سے ہی اپنی بیوی کو مار کٹائی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا، تو وہ کیسے آپ کے حق میں بہتر ہو سکتی ہے؟ میں نے اکثر اوقات یہ دیکھا ہے، مرد حضرات کی یہ بہت بری عادت ہے کہ جب بھی کسی شادی کے فنکشن پر کہیں بھی کوئی رشتہ دار، دوست احباب، برادری اکٹھی ہوئی ہوتی ہے، تو وہاں پہ جو خامند صاحب ہے وہ بیوی کی غلطیاں بیان کر رہا ہوتا ہے، بیوی پر تنقید کر رہا ہوتا ہے کہ یہ کھانا اچھی نہیں بناتی، اس کے کھانے میں سے کئی بار بال نکل آتے ہیں، اس کی یہ عادت بری ہے، یہ کپڑے اچھی طرح نہیں دھوتی، یہ میرے فرائض اچھی طرح سر انجام نہیں دیتی۔ تو آپ پورے رشتہ داروں میں بیٹھے اپنی بیوی کو گندا کر رہے ہیں، اس کے دل میں اپنے لیے زہر بھر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو اور بیوی کو ایک دوسرے کا لباس قرار دیا ہے، پہلے تو آپ اپنا ہی لباس گندا کر رہے ہیں، دوسرا پھر آپ بیوی کے دل میں نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ تو آپ کے دوسرے رشتہ داروں نے، دوسرے دوست احباب نے تو چلے جانا ہے، لیکن بیوی کے ساتھ آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ تو خدا را اگر آپ سمجھتے ہیں کہیں بھی کوئی بیوی غلطی کرتی ہے آپ کی، یا کسی بھی عورت سے غلطی ہوتی ہے معاشرے کی، بے شک آپ کی بیٹی یا بہن ہے، بیوی ہے، ماں ہے، غلطی ہوتی ہے تو اس کو درگزر فرمائیں اور اس کو معاف کر دیں۔ اس کی وجہ کیا ہے معاف کرنے کی؟ مرد کو عورتوں پر برتری حاصل ہے، تو جس کا جتنا بڑا رتبہ ہے اس کے اندر اتنا ہی زیادہ حوصلہ بھی ہونا چاہیے۔ تو آپ اپنے اندر زیادہ حوصلہ پیدا کریں، عورتوں کی غلطیوں کو درگزر فرما کے ان کی اصلاح کریں، انشاءاللہ وہ بھی آپ سمجھیں گے۔ اور دوسری بات کیا ہے، یہ کہ ہمارے معاشرے میں اگر کوئی بندہ گناہوں میں پڑا ہوا تھا، وہ غلطیاں کرتا تھا، وہ زنا کرتا تھا، جو بھی چوریاں چکاریاں کرتا تھا، اگر وہ توبہ کر کے بندہ گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کے راستے کی طرف آتا ہے، تو ہم لوگ اس کا ماضی اٹھا کے اس کے منہ پر مار دیتے ہیں۔ اگر وہ نماز پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ 100 چوہے کھا کے بلی حج پہ چلی۔ بھائی حج پہ نہیں جانا تو کہاں جانا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے معافی نہیں مانگنی تو کس سے معافی مانگنی ہے؟ آپ لوگ نہ تو برے انسان کو جینے دیتے ہیں، نہ جب وہ توبہ کرتا ہے آپ تب بھی اس کو نہیں جینے دیتے۔ جب ایک بندہ توبہ کر رہا ہے، اللہ کے راستے کی طرف آ رہا ہے، تو آپ کو چاہیے آپ اس کو اور زیادہ موٹیویٹ کریں، آپ اس کی اور زیادہ حوصلہ افزائی کریں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا، آپ نے رب کے لیے دنیا کو ترک کر دیا، برے کام چھوڑ دیے۔ انشاءاللہ میں آپ کی گواہی دوں گا کہ آپ نے اللہ کے لیے یہ برے کام چھوڑے، روز قیامت اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں گھر دے گا۔ آپ اس کی حوصلہ افزائی کیا کریں، آپ لوگوں کی اصلاح کیا کریں۔ ہمارے ہاں بہت چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے گھر اجاڑ دیتے ہیں لوگ، رشتہ داری توڑ لیتے ہیں، اور اس کے بعد ہمارے ہاں جب کوئی بھائی اپنے بھائی کے ساتھ ملتا جلتا ہے تو ہمارے گھر میں جو بھابیاں ہیں، جو بیویاں ہوتی ہیں بھائیوں کی، وہ اس بات کو بہت زیادہ نوٹ کرتی ہے کہ تم اپنی بھابی کے گھر آتے جاتے کیوں ہو، تو وہ ہمارے ساتھ اچھے نہیں ہیں، یا تمہارے بھائی کی بیوی میرے ساتھ اچھی نہیں ہے تو تم اس کے ساتھ کیوں ہنس کھیل کے بات کرتے ہو۔ یہ میں عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ مردوں کی باتوں میں ہرگز نہ بولا کریں، مردوں کو اپنے فیصلے کرنے دیا کریں۔
آپ لوگ اگر اس بات کو ترک کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ اب جو ایک بات اور ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بیٹی والوں پر بہت زیادہ ظلم کیا جاتا ہے جب بھی بیٹی کا رشتہ کیا جاتا ہے۔ پہلی بات تو بیٹیوں کو ایک شو پیس کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، کبھی اس گھر سے رشتے آ رہے ہیں، کبھی اس طرف سے رشتے آ رہے ہیں، کبھی کہیں سے رشتہ آ رہا ہے، تو بیٹی چائے کی ٹرے لے کے کبھی کہیں پہ آ رہی ہے، کبھی کسی کے سامنے جا رہی ہے، کبھی کسی کے سامنے۔ بیٹی ہماری عزت ہے اور بیٹی ہمارا فخر ہے۔ خدا را اپنی بیٹی کو شو پیس نہ بنائے۔ جگہ جگہ پر رشتے دکھانے کی بجائے بہتر ہے کہ آپ سب سے پہلے اپنے خاندان میں اچھا لڑکا دیکھیں، اچھا رشتہ کریں، اور لڑکی والوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ظالم نہ بنیں، آپ پیسہ دولت نہ دیکھیں، آپ بندے کو دیکھیں، بندہ عقل والا ہے، شعور والا ہے، دین والا بندہ ہے، پھر آپ وہاں پہ بیٹی کا رشتہ کریں۔ بیٹے والوں سے گزارش ہے کہ آپ بھی ظلم نہ کریں، بیٹی والوں سے دہیج مانگ کر اپنی مرضی کا دہیج نہ مانگیں۔ کسی کا باپ دینے کا لائق ہے، کسی کا باپ مجبور ہے، اور آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس حالات میں تو ایک سوئی بڑی مشکل سے بنتی ہے، جہیز دیتے ہیں تو بڑی ہمت ہے ان کی، تو اس کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ ان کی بیٹی ہنسی خوشی رہے گی اپنے گھر میں یا اس پر ظلم تشدد کیا جائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے، لڑکے والوں سے آپ گزارش کرتا ہوں کہ جب بھی آپ بارات لے کے جاتے ہیں تو کوشش کیا کریں بارات کی رسم کو ترک کریں، 4 بندے جائیں نکاح لے کے چپ کر کے واپس آ جائیں، اور بارات جیسی جو بھی ایک غلیظ ترین روایت ہے اس کو ترک کریں، آہستہ آہستہ ختم کریں۔ اور میں مردوں سے عورتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کے ساتھ جانا ہی معیوب نہ سمجھیں، آپ بارات کے ساتھ جانا ہی برا سمجھے کہ بھائی میں نے بارات کے ساتھ جانا ہی نہیں، بھائی تو گھر میں رہ لوں گا، اپنے گھر میں ایک کھانا کھانا ہے وہاں پہ جا کے، اور کچھ نہیں ملنا آپ کو، یا تو وہاں پہ ٹرافیاں ملنی ہیں، یا تو آپ کو وہاں آپ کا نام گنز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں آنا ہے، آپ بارات کے ساتھ گئے ہیں۔ جسٹ کھانا جہاں پہ جا کے بندے کھاتے ہیں، تو وہی کھانا گھر میں کھا لیں، اللہ آپ سے اور راضی ہوگا، اللہ آپ کو اجر بھی دے گا اس بات کا۔ تو آپ لوگ یہ چند باتیں ہیں جو اپنے ذہن میں بٹھا لیں، آپ ان باتوں پہ عمل کر لیں تو انشاءاللہ ایک اچھے انسان بن سکتے ہیں۔ اب جو لاسٹ بھی ایک بات کرتا ہوں، کوئی بھی بندہ غلطی کرتا ہے، ہم انسان ہیں، فرشتے نہیں ہیں، ہم سے لوگوں سے غلطی ہو سکتی ہے، ہم لوگ آدم ذات ہیں، غلطیاں ہوتی ہیں، ان غلطیوں کو معافی مانگ لینا۔ اگر آپ اللہ کے گناہ گار ہیں، اگر آپ لوگ اللہ کے مجرم ہیں تو اللہ سے معافی مانگے، اللہ بھی آپ کو معاف کرے گا۔ اگر کسی انسان کا دل دکھایا ہے تو اس سے معافی مانگے، وہ بھی آپ کو معاف کر دے گا انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ اس کا دل نرم کرے گا۔ پھر ہمارے معاشرے میں ایک بری عادت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ غلطی کرتا ہے تو ہم لوگ سارے پورے لوگوں میں بیٹھے اس کی باتوں کو ٹوکتے ہیں، اس کو وہاں پہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں، اور بعد میں ہم لوگ شو کرتے ہیں کہ ہم اس کی بھلائی کے لیے کر رہے تھے، ہم اس کو سمجھا رہے تھے۔ اگر آپ کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں اس کو علیحدگی میں لے جا کر سمجھیں، لوگوں کے سامنے اس کی بے عزتی نہ کریں۔ آپ اگر کسی کی بے عزتی کرتے ہیں نا لوگوں کے سامنے بیٹھے ہوئے، تو آپ اس کے دل میں اپنے لیے نفرت پیدا کر رہے ہیں۔ بے شک آپ اصلاح کر رہے ہیں، لیکن لوگوں کے سامنے جب اس کو سمجھائیں گے وہ بندہ یہی سمجھے گا کہ یہ میری بے عزتی کر رہا ہے۔ آپ لوگ کسی کی بھی اصلاح کرتے ہیں، علیحدگی میں لے جائیں، وہاں پہ جا کے سمجھائیں، انشاءاللہ وہ بندہ آپ کی بات بھی سمجھے گا، آپ کی بات کو مانے گا بھی، اور آپ کی تعریف بھی کرے گا کہ میرے بھائی نے میری فکر کی، مجھے گناہ چھوڑنے کی تلقین کی۔ اللہ آپ سے راضی ہو، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں، اپنے لوگوں کی اصلاح کریں۔ فی امان اللہ، جزاک اللہ خیر۔